الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو ہمارے فائدے کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ ہر جاندار کی پیدائش میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے، خواہ ہمیں معلوم ہو یا نہ ہو۔ جانور اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، ان سے فائدہ اٹھانا تو درست ہے، لیکن انہیں تکلیف پہنچانا، مارنا یا پریشان کرنا گناہ کی بات ہے۔ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم نے ہمیں جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا سکھایا ہے۔ قرآن مجید نے متعدد جانوروں اور حیوانات کا تذکرہ کیا ہے، بلکہ اتنا ہی نہیں، کئی صورتوں کے نام جانوروں کے نام سے موسوم ہیں، جیسے سورۃ البقرہ گائے، الانعام چوپائے، النحل شہد کی مکھی، النمل چیونٹی، العنکبوت مکڑی، الفیل ہاتھی۔ اور ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے جانوروں کے فوائد و خصائص اور ان کے منافع کو یوں بیان فرمایا، اور اس نے چوپائے پیدا کیے جن میں تمہارے لیے گرم لباس ہیں اور بھی بہت سے منافع ہیں، اور بعض تمہارے کھانے کے کام آتے ہیں، ان میں تمہاری رونق بھی ہے، جب چرا کر لاؤ تب بھی اور جب چرانے لے جاؤ تب بھی، اور وہ تمہارے بوجھ ان شہروں تک اٹھا لے جاتے ہیں جہاں تم آدھی جان کیے بغیر نہیں پہنچ سکتے۔ یقیناً تمہارا رب بڑا شفیق اور نہایت مہربان ہے۔ ایک مرتبہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے دوران ایک جگہ قیام فرمایا۔ وہاں ایک درخت پر پرندے کا گھونسلہ تھا۔ کسی نے پرندے کے بچے گھونسلے سے نکال لیے۔ جب ان کی ماں آئی تو بچوں کو گمشدہ پا کر وہ چڑیا بے قرار ہو گئی اور پھڑ پھڑانے لگی۔ حضور علیہ السلام نے چڑیا کی بے چینی دیکھی تو فرمایا، کس نے اس کے بچے پکڑ کر اسے پریشان کیا ہے؟ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے بچے واپس رکھ کر آؤ۔ اپنے بچوں کو دیکھ کر چڑیا کی جان میں جان آئی اور وہ خوش ہو گئی۔ ایک مرتبہ کچھ لوگوں نے چیونٹیوں کے بل میں آگ لگا دی، جس کی وجہ سے ان کا بل جل کر راکھ ہو گیا۔ حضور علیہ السلام نے ایسا کرنے والوں کو ڈانٹا اور فرمایا، کسی جاندار کو آگ میں جلانے کا تمہیں کوئی حق نہیں ہے۔ ایک مرتبہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک آدمی کا واقعہ سنایا کہ ایک شخص نے پیاسے کتے کو کنویں سے پانی بھر کے پلایا، جبکہ وہاں رسی اور ڈول بھی نہیں تھا۔ اس آدمی کا یہ عمل اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا اور اسے جنت میں داخل کرنے کا فیصلہ فرما دیا۔ یہ واقعہ سن کر ایک صحابی نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، کیا جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا بھی اجر ملتا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، ہر جاندار کے ساتھ اچھا سلوک کرنے پر اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر قریش کے چند نوجوانوں کے پاس سے ہوا جو کسی پرندے یا مرغی کو نشانہ بنا رہے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو دیکھا تو وہ وہاں سے منتشر ہو گئے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص پر لعنت فرمائی ہے جو کسی جاندار چیز کو باندھ کر اس پر نشانہ لگا۔ جانوروں کی سواری کرنے میں بھی حسن سلوک کا خیال رکھنا چاہیے۔ جانور سواری کے لیے ضرور ہیں، یہ حمل و نقل کا ذریعہ بھی ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً، کہ تم ان پر سوار ہو اور زینت اختیار کرو، لیکن طویل سفر میں ان کے لیے آرام اور چرنے چگنے کا موقع فراہم کرنا بھی ضروری ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم سبزے والی زمین میں سفر کرو
تو اونٹوں کو ان کا حصہ دو۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی جانوروں کا خیال رکھیں، انہیں تکلیف نہ پہنچائیں، نہ انہیں ماریں اور نہ انہیں چھیڑیں۔ اگر گھر میں پالتو جانور ہوں تو ان کے کھانے پینے کا خیال رکھیں اور ان کو موسموں کے اثرات سے بچانے کی کوشش کریں۔ بقرعید کے موقع پر جو جانور گھر آتے ہیں ان کا خیال رکھنا تو اور زیادہ فضیلت کی بات ہے۔ ان آیات و احادیث کی روشنی میں جانوروں کے اہمیت اور خصوصیت اور ان کے منافع کا پتہ چلتا ہے، اور جانوروں کے تعلق سے حضور علیہ السلام کے اسوہ اور نمونہ کا بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ نے قدم بقدم جانوروں کے ساتھ رحم و کرم کا حکم دیا۔ نہ صرف گھریلو اور پالتو جانور بلکہ غیر پالتو جانوروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کی تاکید فرمائی۔ نقصان دہ اور ضرر رساں جانوروں کو بھی کم مار میں اور کم تکلیف میں مارنے کا حکم ہے، اور مذبوحہ جانوروں کے ساتھ بھی بے رحمانہ سلوک سے منع کیا گیا ہے کہ جب کسی جانور کو ذبح کرو تو چھری کو تیز رکھو اور اسے کم سے کم تکلیف پہنچاؤ۔ اسی طرح جانوروں پر بوجھ لادنے اور سواری میں بھی ان کے چارہ پانی کی تاکید کی گئی ہے، اور زیادہ بوجھ لادنے اور زیادہ افراد کے سوار ہونے سے منع کیا گیا ہے، اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ حسن سلوک یہی ایک سچے مسلمان کی نشانی ہے۔ اللہ پاک ہمیں دین کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔